دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اور اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اور من کے اندھیروں کو روشن کرے گی یہ کتاب، من کے اندھیروں کو روشن کرے گی یہ کتاب، دل کو بنا دے گی طور قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو بنا دے گی یہ طور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ حضرات، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اسی آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ حضرات، بہت دنیا میں آسمانی کتابیں آئیں، چار مشہور آسمانی کتابوں کا نام مسلمان کا بچہ ہر کوئی جانتا ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب۔ توریت کو رب نے نازل کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ زبور کو اللہ نے نازل کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ زبور کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ انجیل کو خدا نے نازل کیا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتابیں آنے کے بعد ان کتابوں کو انہی کے ماننے والے پڑھنے والوں نے، کچھ لوگوں نے خلط ملط کر دیا، اس میں کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، اور وہ کتابیں محفوظ نہ رہی۔ توریت محفوظ نہ رہی، زبور محفوظ نہ رہی، انجیل محفوظ نہ رہی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک ویسا ہی قرآن موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ ٹکرانے والے بہت آئے، مقابلہ کرنے والے بہت آئے، دشمنی کرنے والے بہت آئے، ایک نہیں بڑے بڑے سورما آئے جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ زبان بولنے والے آئے، مگر تاریخ گواہ ہے ہزاروں کی جماعت، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جماعت کی شکل میں آئے، مگر قرآن سے ٹکرا نہ پائے، قرآن سے مقابلہ نہ کر پائے، قرآن کو بدل نہ پائے، کیونکہ کہا گیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، اور اعجاز قرآن آپ دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، توریت اللہ تبارک و تعالی نے توریت کو نازل کیا، مگر جن کے اوپر توریت نازل ہوئی صرف وہی توریت کے حافظ بن سکتے ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو توریت کے حافظ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تو داؤد علیہ السلام زبور کے حافظ۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو انجیل کے حافظ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جن پہ جو کتاب نازل ہوتی تھی وہی اس کتاب کو حفظ کرتے تھے، وہی اس کتاب کو یاد کر پاتے تھے، وہی اس کتاب کے حافظ ہوتے تھے۔ مگر قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤ، اعجاز قرآن پہ قربان جاؤ، قرآن
وہ عظیم کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں وہ طاقت و قوت پروردگار نے عطا کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیگر کتابیں نازل ہوتی تھی تو جن پہ نازل ہوتی تھی صرف وہی حافظ بنتے تھے، مگر قرآن تیرا جواب نہیں، جو چاہتا ہے وہ تیرا حافظ بنتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ ہے عظمت قرآن، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی تو پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے۔ آج 1400 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، قرآن سے دشمنی کرنے والے، قرآن سے ٹکرانے والے، قرآن کی مخالفت کرنے والے کل بھی دنیا میں تھے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ دشمنان اسلام، قرآن کے جو دشمن ہیں، نہ کل کامیاب ہو پائے تھے، نہ آج ہو پائیں گے، نہ صبح قیامت ہوں گے وہ، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لیا ہے۔ اور آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہی ہے۔ ہم جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، اس کتاب سے ہمیں اور آپ دور ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان اس کتاب سے کس قدر دور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تاریخ کے آئینے کو پلٹ کر آپ دیکھیں، تاریخ کا امپورٹنٹ چیپٹر آپ اٹھا کر دیکھیں، یہی قرآن ہے جن کی آیتوں کو دیکھ کر نہ جانے کتنی تعداد میں لوگوں کے دلوں سے کفر نکلا ہے، اور ایمان کی دولت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ ایک ایک آیت کو سن کر نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں سے کفر نکلا ہے اور ایمان پیوست ہوا ہے۔ ایک ایک سورت کو سننے کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک اٹھتے تھے، اعضاء حرکت میں آ جاتے تھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اور اپنے تو اپنے دشمنان اسلام بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کسی انسان اور جنات کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت کو سن کر، ایک سورت کو سن کر کے دشمنان اسلام پکار اٹھتے تھے، یہ نہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ جنات کا کلام ہے، یہ خدا وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ اور ایک آیت کو سن کر کے وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیتے تھے، اور مذہب اسلام کے ماننے والے جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تاریخ کی حقیقت گواہ ہے، تاریخ کا امپورٹنٹ چیپٹر گواہ ہے، نماز میں جب اللہ والے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آنسو سے جسم کے کپڑے بھیگ جاتے تھے، مصلی بھیگ جاتا تھا۔ اگر تلاوت کو سن لیتے تھے تو سناٹا طاری ہو جاتا تھا، لوگ ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگتے تھے۔ رات کی تاریکی میں اگر کوئی قرآن کی تلاوت اگر کوئی کر دیتا تھا اور آیت غضب کو اگر کوئی پڑھ دیتا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ عذاب کس انداز میں نازل کیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں کیا کیا عذابیں دی جائے گی، اگر کوئی وعید والی آیتیں پڑھ دیتا تھا تو لوگوں کے اندر سناٹا طاری ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ انسان نہیں، بے جان لکڑی یہاں پہ کھڑی ہے، بے جان لکڑیوں کو صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے، ایک نہیں درجنوں بار ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک نہیں کئی لوگ ہمارے گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، مگر ہم بھی کھیل کود میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہنسی خوشی جاری رہتی ہے، ہمارا چہرہ خوشیوں میں مست رہتا ہے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صرف زبان کے ذریعے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم دل سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ورنہ کہا گیا ہے
دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ وہ قرآن جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو اپنے حبیب پہ نازل کیا اس میں دنیا کی تمام چیزوں کا بیان ہم نے کر دیا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا تفصیلاً قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ قرآن جس میں نہ کوئی خشک چیز ہے نہ کوئی تر چیز ہے، کیا مطلب؟ نہ کوئی سوکھی چیز ہے نہ کوئی گیلی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ملے گا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن میں نہ ہو، کوئی ایسا علم نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ قرآن تمام علوم و فنون کا جامع ہے، قرآن تمام علم آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اگر کوئی دل سے قرآن پڑھے گا، اگر کوئی دل سے قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرے گا تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا قرآن میں علم تفسیر بھی ہے، قرآن میں علم صرف بھی ہے، قرآن میں علم نحو بھی ہے، قرآن میں علم طب بھی ہے، قرآن میں علم قانون بھی ہے، قرآن میں میڈیکل سائنس بھی ہے، قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن میں میتھس بھی ہے، قرآن میں فزکس بھی ہے، قرآن میں جیومیٹری بھی ہے۔ قرآن تمام علوم و فنون کا جامع ہے۔ قرآن میں اتنے علوم و فنون ہے، علامہ ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں قرآن کے علوم و تعداد کو دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن میں کتنے علوم ہیں، اگر قرآنی علوم کو تم گننا شروع کرو گے تو قرآن میں 77,450 علوم و فنون تمہیں ملیں گے۔ کتنے علوم و فنون؟ 77,450 علوم و فنون قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ ایک عالم کہہ رہا ہے، کوئی ولی نہیں، کوئی صحابی نہیں، ایک عالم اپنے علم کے مطابق بول رہا ہے کہ قرآن نہیں علوم کو میں ثابت کرنا چاہوں تو قرآن کے ذریعے سے 77,450 علوم کو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ تو پھر ایک صحابی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر صحابی میں جو سب سے بڑے صحابی ہے ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کو میں بوجھل کر دوں گا۔ سبحان اللہ! اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کی بوجھ بن جائے گی، مگر بسم اللہ کی مکمل تفسیر نہ ہو پائے گی۔ جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب بسم اللہ کی تفسیر کا جب یہ عالم ہے تو پورے قرآن کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کی بوجھ بن سکتی ہے تو پورے قرآن کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ مگر افسوس، صد افسوس، وہ قرآن کو ہم نے صرف جزدان میں سمیٹنا جانا، اس قرآن کو صرف ہم چومنا جانتے ہیں، اس قرآن کو صرف ہم اپنی آنکھوں سے لگانا جانتے ہیں، اس قرآن کو صرف ہم 30 اور 40ویں میں پڑھنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کتنی حکمتوں کو رکھا ہے، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم قرآن سے ہر علم کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالج میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، مگر قرآن سے جو علوم نکالنا چاہیے، قرآن سے جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہمیں نہیں پتا۔ فرانس کا ایک سائنسداں جس سے کہا گیا تھا کہ سمندر کا پانی آپس میں ملتا نہیں، کھارا اور میٹھا پانی 2 سمندر ہے،
جہاں پہ دونوں کا پانی آپس میں ٹکراتا تو ہے مگر ملتا نہیں، پانی الگ الگ رہتا ہے۔ جب اس سائنسدان نے، فرانس کے سائنسدان نے جب سنا، ریسرچ کرنے کی سوچ اس کے اندر جاگی، وہ ریسرچ کرنے کا ارادہ کیا اور ریسرچ کرنے لگا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تقریباً 10 سال اس نے لگا دیا ریسرچ کرنے کے بعد جب حاصل گفتگو جب اس نے رزلٹ دیا دنیا والوں کو تو کہا کہ 2 سمندر جو آپس میں نہیں مل رہے ہیں، میٹھے پانی کا سمندر اور کھارے پانی کا سمندر جو آپس میں نہیں مل رہا ہے، بہت لوگ کوشش کرتے ہیں مگر ملتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، اس کی وجہ سے دونوں کا پانی نہیں ملتا۔ جب ایک مولوی نے ایک قرآن پڑھنے والے نے سنا تو کہا کتنے دن تک تم ریسرچ کیے ہو، کتنے دن تک تم تحقیق کیے ہو؟ کہا تقریباً 10-11 سال لگ گئے۔ کہا اتنے دن دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے دن ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے سال تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم قرآن پڑھ لیتے تو قرآن کی ایک آیت سے تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندروں کو ہم نے آپس میں ملایا ہے اور وہ آپس میں اس لیے نہیں ملتے کہ ان کے درمیان میں ہم نے ایک حجاب کو رکھا ہے۔ سائنسدان نے کہا قرآن لاؤ مجھے یہ آیت کو دکھاؤ۔ جیسے ہی اس آیت کو پڑھا ہے کہا میں باطل مذہب کو چھوڑتا ہوں اور مذہب اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھا ہے مشرف با اسلام ہو گیا۔ ایک آیت پہ نظر پڑی ہے کہ رب نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ہم نے ایک حجاب رکھ دیا ہے، ایک پردہ رکھ دیا ہے جو دونوں سمندروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ کہا اتنے سال میں دماغ کو کھپا دیا، کاش ایک آیت کو میں دیکھ لیتا تو 10 سال مجھے محنت نہ کرنی پڑتی، اتنا دماغ نہ کھپانا پڑتا، اتنی محنت و مشقت، اتنی تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مگر آج ہمارے بچے نہ جانے کس قدر دماغوں کو کھپاتے ہیں، نہ جانے راتوں دن کس قدر محنتیں کرتے ہیں، مگر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کی تلاوت ہم کریں، قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کریں۔ ارے قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن مکے کی وادیوں میں پھیلا، جب قرآن مدینے کی گھاٹیوں میں پہنچا، جب قرآن مکے اور مدینے کی گلیوں میں پہنچا تو لوگ یہ بولی بولنے لگے۔ دشمنان قرآن جو قرآن سے دشمنی کرتے تھے وہ لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ جنات کا کلام ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے، جنات کا کلام ہے، سحر ہے، جادو ہے۔ پروردگار عالم نے سنا اور رب کائنات نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتی بمثل هذا القرآن، بچل کے بولے سبحان اللہ۔ چاروں طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے، جنات کا کلام ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ رب نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن انسان کا کلام ہے، جنات کا کلام ہے، سحر ہے، جادو ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام جنوں انس تم جمع ہو جاؤ اور قرآن کی مثل لانے کی کوشش کرو۔ رب کائنات نے فرمایا لا یاتون بمثل، قیامت تک یہ قرآن کی مثل نہ لا پائیں گے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے کتنی جنگیں ہوئی ہے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کس قدر خون لوگ بہائے ہیں۔ قرآن نے تو کہا تھا، چیلنج کیا تھا کہ اتنے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، تمام جنوں انس تم جمع ہونا چاہو تو جمع ہو جاؤ اور قرآن
قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے وہ لوگ میدان میں آ کر کے اپنی گردن کٹوانا تو گوارا کر لیے مگر قرآن کی مثل نہ لا سکے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے مگر قرآن کی مثل کتاب تیار نہ کر پائے۔ آسان لگتا ہے سننے بھی، رب نے اتنا بڑا چیلنج کیا تھا کہ ہو سکے تو تم سب جمع ہو جاؤ، جتنے جن و انس اور خدا کے علاوہ جس کو تم جمع کرنا چاہتے ہو سب جمع ہو جاؤ اور قرآن کی مثل لاؤ۔ تاریخ گواہ ہے یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک یہ چیلنج رہے گا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا چیلنج نہیں، رب کائنات کا چیلنج ہے، قیامت تک دشمنوں کے لیے ہے کسی کے اندر دم خم تو قرآن جیسی کتاب لے کر کے آئے۔ وہ قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے مگر پھر بھی یہی بولی بولتے رہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، جنات کا کلام ہے، یہ سحر ہے، جادو ہے۔ رب نے چیلنج کیا، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ وہ چل کے بولے سبحان اللہ۔ پورے قرآن کی مثل نہ لا سکے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پورے قرآن کی مثل نہ لا سکے تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ رب کائنات نے کہا اگر ہو سکے تو پورے قرآن کی مثل لے کر کے آؤ، پورے قرآن کی مثل نہ لا سکے، رب نے فرمایا 10 صورتوں جیسی بنا کر لے آؤ، یہ بھی نہ ہو سکے اور کہنا پڑا اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پورے قرآن کی مثل نہ لا سکے، 10 صورتوں کی مثل نہ لا سکے، قرآن نے پھر چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے جس کو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا تو اس کی مثل ایک صورت لے کر کے آؤ، اس کی مثل ایک صورت لے کر کے آؤ۔ رب کائنات نے کہا پورے قرآن کی مثل لے کر کے آؤ، یہ بھی نہ ہو سکا، کہا 10 صورتوں کی مثل لے کر کے آؤ، یہ بھی نہ ہو سکا۔ رب کائنات نے فرمایا ایک صورت کی مثل لے کر کے آؤ۔ اب پوائنٹ کی بات، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ایک صورت، ایک لائن کی ایک صورت، جنگیں ہوتی رہی، گردنیں کٹتی رہی، خون کی ندیاں بہتی رہی، ایک صورت کی مثل رب نے کہا تمام جن و انس مل کر کے اکٹھا ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک صورت کی مثل لے کر کے آؤ۔ گردنیں کٹانا آسان تھا، گھروں کو لٹوانا آسان تھا، گھروں کو اجاڑوانا آسان تھا، جنگ کرنا آسان تھا، ایک صورت کی مثل لانا آسان نہیں تھا۔ رب نے پھر چیلنج کیا، پورے قرآن کی مثل نہ لا سکے، 10 صورتوں کی مثل نہ لا سکے، ایک صورت کی مثل نہ لا سکے، ابھی بھی اگر تمہیں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تو ایک آیت کی مثل بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے تو ایک آیت کی مثل لے آؤ، ایک آیت جیسی کوئی دوسری آیت بنا کر لے آؤ۔ آج یہ لچے لپنگے، یہ چرسی موالی جس کو بولنے کی تمیز نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے اتنی آیتوں کو نکال دینا چاہیے، قرآن ایسا ہے تو ویسا ہے۔ ارے یار، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلاغا جن کی زبان پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، جب رب کائنات نے اس سے چیلنج کیا تھا اور آج بھی یہ چیلنج ہے تو پورے عرب کے کفار مل کر کے قرآن کی مثل ایک آیت نہ لا سکے تو جن کو عربی سے واسطہ بھی نہیں وہ کیا قرآن کا مقابلہ کر پائے گا؟